السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیًا بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا من قومه صاد ارنبا او اثنتین فذبحهما۔ سوال ہے یاسر مانگڑ بھائی آپ کا کہ یہ کسی نے پوسٹ بھیجی ہے فرمان امام رضا علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام نے خرگوش کے متعلق فرمایا خرگوش جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ یہ بلی کے طرح ہے، جی یہ بلی کے جیسا ہے، اور اس کے پنجے بھی بلی کے جیسے ہیں، اور اسی طرح خرگوش کو جو ہے وہ حیض آتا ہے، مینسز آتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک مسخ شدہ جانور ہے۔ تو اس پوسٹ کے مطابق یاسر بھائی آپ پوچھتے ہو کہ کیا خرگوش حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوسٹ جو فرمان امام رضا علیہ السلام کے نام سے بنائی گئی پوری کی پوری گڑنتو ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ خرگوش جو ہے وہ حرام ہے، جی، اور جس کتاب کا حوالہ دیا گیا یہ کتاب بھی کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، اور نہ اس کتاب کا کوئی معیار ہے، نہ اس کا کوئی مقام ہے۔ جواب یہ ہے میرے پیارے بھائی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ جو جانور کسی حرام جانور کے جیسا ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانور چاہے وہ جس شکل اور صورت کا ہو، جب حلال ہے تو حلال ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ جس جانور کے پنجے ہوں اور لمبے ناخن ہوں تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ جس مادہ جانور کو حیض آتا ہو تو وہ حرام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ حیض تو خرگوشنی کو آتا ہے، یعنی خرگوش کی فیمیل، میل کو تو حیض نہیں آتا ہے، یا کہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ پوسٹ بنائی ہے شاید ان کے ہاں میل حضرات کو بھی حیض آتا ہوگا، مینسز تو اگر حیض آتا بھی ہے تو وہ تو مادہ کو آتا ہے، نر کو نہیں آتا، اور نہ ہی شریعت نے حرام یا حلال کی یہ علت بتائی کہ جس کو حیض آئے وہ حرام ہوتا ہے، اور یہ ساری پوسٹ فیک ہے۔ آئیے ہم پیارے نبی جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے خرگوش حرام ہے کہ حلال ہے؟ تو لو جی، لے جی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ خرگوش جو ہے وہ حلال ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بلی کے جیسا ہے اور اس کے لمبے لمبے ناخن اور تیز دھار پنجے ہیں اور اس کو حیض آتا ہے جی، یا یہ کہ یہ مسخ شدہ جانور ہے، تو یہ ساری باتیں فیک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ خرگوش کو حیض نہیں آتا، خرگوشنی کو اگر حیض آتا بھی ہو تب بھی جو ہے خرگوش خرگوشنی دونوں حلال ہے، اور یہ کہ اسے حیض نہیں آتا۔ بعض دفعہ فیمیل خرگوش کی پیشاب کی رنگت کچھ تبدیل ہو جاتی ہے، جسے سمجھنے والے نے سمجھا کہ جی اسے تو حیض آ رہا ہے۔ ہاں، اب یہ آپ سن لیں، ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے حرام اور حلال کی علت بتا دی ہے، نشانی بتا دی ہے۔ اگر چوپایا ذو ناب ہے، اس کے نوکیلے دانت ہیں جیسے شیر، گیدڑ، چیتا، اگر چوپایا ہے اور وہ ذو ناب ہے، اس کے نوکیلے دو دانت ہیں، تو یہ چوپایا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر پرندہ ہے اور وہ پنجے سے شکار کرتا ہے، جیسے شاہین اور چیل پنجے سے شکار کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ بس حرام اور حلال کی یہ دو علتیں ہیں، چوپایا ہو اور وہ ذو ناب ہو۔ یہ آپ کو اپنی سکرین پر جو ہے وہ ناب نظر آ رہے ہیں۔
یہ اگر ہوں تو چھپایا حرام ہے، اور اگر یہ پنجے سے شکار کرتا ہے، یہ آپ کو اپنی سکرین پر شاہین نظر آ رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ باقی کلن حلال، سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے کہ جو چیز نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کر حرام بتا دی۔ گھریلو گدھا ذو ناب نہیں ہے مگر حرام ہے، کوا نام لے کر بتا دیا فاسق ہے مطلب حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس یہ جامع ترمذی ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر 1472 ہے، 1472۔ حدیث میں راوی ہے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ۔ جابر جو ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ جو ہیں وہ احد کے شہداء میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جابر وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے پورا ایک اونٹ تحفے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جابر بڑے سیانے آدمی تھے، انہوں نے نا بیوہ سے شادی کر لی یا مطلقہ سے شادی کر لی، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جابر تو نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کنواری کو بیاہ کر کے لے آتا تو وہ خود کم عقل ہوتی، یہ بھی کم عقل، تو میں اس لیے بڑی عمر کی عورت لے کر آیا ہوں جو گھر داری صحیح طور پر کر سکے۔ تو یہ جابر کا بھی میں نے آپ کو مفت میں ثواب کی خاطر تعارف کروا دیا۔ جابر کہتے ہیں انا رجلا من قومہ صاد ارنبا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ان کی قوم کے ایک آدمی انہیں 1 یا 2 خرگوشوں کا شکار کیا اور انہیں تیز پتھر کے ساتھ ذبح کر لیا اور ان دونوں کو لٹکا لیا، حتیٰ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس نے پھر نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یعنی خرگوش شکار کر لیے، ذبح بھی کر لیے اور انہیں ابھی استعمال نہیں کیا، کھایا نہیں، اپنے پاس رکھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام سے ملے فَسَأَلَهُ، اس بندے نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ خرگوش حلال بھی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو شکار کر لیا۔ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا بِأَكْلِهِمَا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ حضور نے کھانے کا حکم دیا کہ یہ حلال ہے اور اس کو تم کھاؤ۔ اب اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ خرگوش بلی کی طرح ہے، اللہ کرے کوئی جانور کتے کی طرح ہو، بلی کی طرح ہو، سور کی طرح ہو، جس بھی طرح کا ہو، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے کہ خرگوش بلی کی طرح ہے، خرگوش کے پنجے ہیں، خرگوشنی کو حیض آتا ہے، تو اس کی ساری باتیں آپ پرے کر دیں، ہاں جی، آپ وہ ساری باتیں پھینک دیں۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا، حضور نے حکم دیا کھاؤ میاں کھاؤ، حلال ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتے ہیں اور یہ بھی جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر 1789 ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہی روایت آگے صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پچھلی حدیث میں جابر بن عبداللہ تھے اور یہاں انس بن مالک ہیں، اور انس کو تو آپ جانتے ہیں نا، انس کو اس کی ماں بہت چھوٹی عمر میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئیں اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اسے اپنا خادم رکھ لیں، مطلب چھوٹی عمر میں انس کی ماں نے انس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اسی طرح انس کی طرح لائق فائق بنائے اور دین کا طالب علم اور دین کا سیکھنے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم لوگ تو درم دینار اور دولت اور پیسے کے پیچھے پڑے ہیں نا، ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، لاکھوں میں تنخواہ لے۔ اللہ اکبر۔ انس کی ماں نے انس کو نبی پاک علیہ السلام کے سپرد کر دیا، یا رسول اللہ آپ اس سے خدمت بھی لیجئے اور اس کو دین بھی پڑھائیے، کتاب و سنت بھی سکھائیے۔ انس کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر تھے اور وہاں ہم نے خرگوش کو دوڑایا، ہمیں جنگل میں ویرانے میں خرگوش مل گیا
ہم خرگوش کو دوڑا رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر اس خرگوش کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس لے کر کے آئے۔ ابو طلحہ نے وہ خرگوش پتھر کے ساتھ ذبح کر دیا، اور پھر انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے خرگوش کی ایک ران مجھے دی اور کہا کہ جاؤ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دو۔ اللہ اکبر۔ جب میں وہ ران نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر کے آیا تو حضور نے اس ران کو، خرگوش کی ران، سریکی کہنے ستل، سریکی جاگنے ستل، انس آدھے کہ میں خرگوش دی ستل نبی پاک علیہ السلام دے کول گھن کے آیا، میں خرگوش کی ران نبی پاک کے پاس لے کر کے آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فَأَكَلَهُ، جی آپ نے وہ کھا لی، آپ نے وہ قبول کر لی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خرگوش کیا فرمایا؟ حلال ہے، کھانے کا حکم دیا، اور خود آپ نے خرگوش کی ران ستل کو قبول بھی کیا اور کھایا بھی۔ اب کیا معلوم ہوا؟ کہ خرگوش حلال ہے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جناب خرگوش جو ہے وہ حرام ہے اور اسے یہ ہے اور وہ ہے، تو خرگوش ایک حلال جانور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حلال ہے۔